کھیل قسمت نہیں کھیلتی، کبھی کبھی انسان بھی کھیل جاتے ہیں۔ ہمیشہ وہ مت دیکھو جو دکھایا جاتا ہے، نظر اس پر بھی رکھو جو چھپایا جاتا ہے۔ جس نے اپنا گمان پاکیزہ کر لیا وہ کامل انسان بن گیا۔ درویشی اس کی خیرات، فقیری اس کی فطرت اور ولایت اس کا دین ٹھہرا۔ رشتے درختوں کی مانند ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم اپنی ضرورتوں کی خاطر انہیں کاٹتے چلے جاتے ہیں اور آخرکار خود کو گھنے سائے سے محروم کر دیتے ہیں۔ اپنے رشتوں کی حفاظت کریں۔ سائیکالوجی کے مطابق بات سنتے ہوئے صرف 3 بار ہلکا سا سر ہلائیں، پھر رک جائیں۔ نفسیاتی منطق اچانک توقف سامنے والے کو بے چین کرتا ہے اور وہ غیر ارادی طور پر زیادہ بولنے لگتا ہے۔ تمام انسانی دانائی یعنی عقل و حکمت ان 2 لفظوں میں پوشیدہ ہے: انتظار کرو اور امید رکھو۔ کچھ خواب شور سے نہیں، خاموش محنت سے پورے ہوتے ہیں۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، یہ قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے رویوں میں انسانیت قائم رکھنا یہ ہمارا اپنا انتخاب ہے۔ 3 جگہوں پر جھوٹ جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 جگہ پر جھوٹ جائز اور حلال ہے۔ ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ مسلسل گلہ شکوہ محض ذہنی دباؤ میں اضافہ کرتا ہے۔ چیزوں کو قبول کر کے خاموشی سے ان کے حل کی طرف جائیں۔ الجھنا چھوڑ دیں وقت سے، حالات سے اور لوگوں سے جنہیں آپ بدل نہیں سکتے، لہٰذا اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ جس کے پاس جینے کا کوئی سبب ہو وہ ہر طرح کی آزمائش برداشت کر سکتا ہے۔ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خواہش کی وجہ سے برے لوگوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ ہم سکون کی تلاش میں اکثر ان راستوں کو اپناتے ہیں جو مزید بے سکونی کی وجہ بنتے ہیں۔ اگر مردہ بول سکتا ہوتا تو چیخ کر تجھے بتاتا کہ ہونٹوں کو ذکر الہی سے بند نہ کر۔ زندگی کو ہمیشہ امانت سمجھو کیونکہ عنقریب یہ چلی جائے گی۔ معافی مانگنا ایک اعلیٰ تہذیب ہے، مگر جاہل اسے اپنی توہین سمجھتا ہے۔ سبق دینے کا ماہر ہو گیا ہے زمانہ، ہر کوئی ایک دوسرے کا استاد نظر آتا ہے۔ خوش رہنے کے لیے 2 چیزیں مٹا دو: مستقبل کا خوف اور ماضی کا دکھ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ صرف تو ہی دینے والا ہے اور تو ہی الہ ہے، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں، تیرے سوا اور کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ یا اللہ تو ہماری مدد فرما۔ ناقدری کا بہترین جواب دوری ہے۔ رد عمل یا بحث میں پڑنے کی بجائے اپنی موجودگی واپس لے لیں۔ اپنے رویوں کی وجہ سے کئی لوگ ہمارے سینوں میں بنا کفن کے دفن ہیں۔ بغاوت تب جنم لیتی ہے جب حکمران یہ بھول جائیں کہ وہ خدمت کے لیے بنے ہیں۔ جو ماضی کے قبرستان میں بستا ہے اس کا مستقبل کبھی روشن نہیں ہوتا۔ پرانی یادوں اور پچھتاووں کو پیچھے چھوڑنا ہی آگے بڑھنے کی پہلی شرط ہے۔ جو گزر گیا وہ تمہارا تجربہ تھا، وہ تمہاری زندگی نہیں تھا۔ ہارنا جرم نہیں، ماضی کے ملبے تلے دب کر رہ جانا جرم ہے۔ اپنی زنجیریں توڑو اور ایک نئے عزم کے ساتھ میدان میں نکلو۔ شور کے درمیان کوئی بڑا آئیڈیا جنم نہیں لیتا، خاموشی تخلیق کی ماں ہے۔ روزانہ کچھ وقت تنہائی میں گزارو تاکہ تم اپنی زندگی کا نقشہ دوبارہ ترتیب دے سکو۔ وقفہ لینا سستی نہیں بلکہ خود کو چارج کرنا ہے۔ کبھی کبھی رک کر سمت کا اندازہ لگانا ہی جیت کی علامت ہے۔ تھکن کے باوجود سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہی دانش مندی ہے۔ ہم کسی کی کہانی نہیں جانتے، ہم کسی کے غم نہیں جانتے۔ سڑکوں پر چلتے یہ لوگ ہم نہیں جانتے کون کتنا بکھرا ہوا ہے، کون کتنا ٹوٹا ہوا ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ اس لیے تو
ہمارا رب کہتا ہے حقوق العباد کی کوئی معافی نہیں۔ جتنا زیادہ آپ بار بار کام بدلتے ہیں اتنا ہی گہرائی سے سوچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بار بار کام بدلنے سے دماغ کبھی ایک مسئلے میں گہرائی تک نہیں جاتا، اسی لیے انسان مصروف تو رہتا ہے مگر حقیقی ترقی نہیں کر پاتا۔ چاہے غریب ہو یا امیر، جو شخص اپنی توجہ کو کنٹرول نہیں کرتا دوسروں کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، کیونکہ بکھرا ہوا ذہن بڑے فیصلے کبھی نہیں کر سکتا۔ اصل طاقت فوکس میں ہے۔ جو ایک وقت میں ایک کام کو مکمل توجہ دیتا ہے وہی آگے نکلتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ باقی لوگ صرف مصروف رہ کر خود کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔